بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا واقعہ ٹیک وائٹی پر بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام خدا کے ایک برگزیدہ پیغمبر تھے کہ جنہیں خداوند نے ایسی بادشاہت، ایسی حکمرانی عطا کی جو کہ دنیا میں پہلے کسی بھی بادشاہ کو عطا نہیں کی گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت نہ صرف انسانوں پر بلکہ تمام چند پرند، جانور اور ہوا اور سمندروں پر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی۔ تمام جنات، پریاں، پرندے اور تمام مخلوقات جو تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھی۔ اب یہ تمام مخلوقات کس طرح سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک انگوٹھی تھی جو کہ جس پر اللہ تعالیٰ کا ایک نام کنندہ تھا۔ اس کی وجہ سے تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تمام پرندوں اور جانوروں کی زبانوں سے خوب واقف تھے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ ایک سفر پر روانہ ہوئے تو راستے میں آپ اپنے لشکر کے پڑاؤ کے لیے ٹھہرے تو آپ کا ایک چہیتا پرندہ جو ہدہد ہے وہ غائب تھا۔ تو آپ نے ہدہد کے بارے میں پوچھا تو ہدہد کو وہاں پر لشکر میں نہ پایا۔ تو آپ نے اپنے جلال سے کہا کہ اگر آج ہدہد نہ آیا تو اس سے سخت سزا دی جائے گی۔ کچھ ہی دیر کے بعد ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جلال دیکھ کر معافی مانگنے لگا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتایا کہ میں ایک دوسرے ملک میں گیا تھا جہاں پر خداوند کی تمام نعمتیں موجود ہیں۔ وہاں پر ایک ملکہ بلقیس ہے جس کے پاس سب کچھ ہے۔ 30 فٹ گز لمبا تخت ہے، اس کے اوپر ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ لوگ آگ اور سورج کو پوجتے ہیں اور خداوند کی وحدانیت سے ناواقف ہیں۔ یہ تمام ماجرا ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ ملکہ بلقیس کو دعوت حق دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط تحریر کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط کے اندر لکھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ملکہ بلقیس کو عزت والا خط۔ تو وہ خط لکھنے کے بعد ہدہد کے حوالے کر دیا اور ہدہد اڑا اور ملکہ بلقیس کے محل میں روشن دان کے اندر سے جب ملکہ بلقیس آرام کر رہی تھی تو اس کی پیٹھ پر رکھ کر واپس آ گیا۔ جب ملکہ بلقیس کی آنکھ کھلی تو وہ خط پڑھا تو اپنے درباریوں سے پوچھنے لگی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کون ہیں؟ تو انہوں نے ملکہ بلقیس کو جواب دیا کہ وہ ایک بادشاہ ہیں جو کہ اللہ کے ایک برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ وہ خدا کی طرف دعوت حق کے لیے بلاتے ہیں اور بہت زیادہ درباریوں سے رائے طلب کی۔ ملکہ بلقیس کو جواب میں یہ ملا کہ اگر ہم جنگ کریں، ہماری افواج اور ہمارے پاس جنگی سامان بھی بہت زیادہ ہے، ہم ان سے مقابلہ کریں گے،
لیکن ملکہ بلقیس نے تمام تجاویز سننے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمایا جائے، تو انہوں نے ہیرے جواہرات اپنے چند سپاہیوں کے ہمراہ حضرت سلیمان کی طرف بھیجے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ اگر آپ ایک بادشاہ ہیں تو آپ یہ تحائف قبول کر لیں گے، لیکن اگر آپ خدا کے سچے نبی ہیں تو آپ یہ سب واپس بھیج دیں گے۔ جب یہ تمام چیزیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حضرت سلیمان کی خدمت میں پیش کی گئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام جواہرات، ہیرے، موتی انہیں ٹھکرا دیا اور کہا کہ ملکہ بلقیس سے کہنا کہ دعوت حق قبول کر لے اور ہمارے دربار میں تشریف لے آئے، ورنہ ہم جنگ لڑیں گے۔ ملکہ بلقیس کے تمام سپاہی واپس چلے گئے اور اسی کے ساتھ تمام قصہ ملکہ بلقیس کو بیان کیا تو ملکہ بلقیس ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کے لیے چل پڑیں۔ تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا کہ ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آ رہی ہیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں یہ کہا کہ ملکہ بلقیس کا تخت کون لا سکتا ہے؟ ملکہ بلقیس کے یہاں پہنچنے سے پہلے کون لا سکتا ہے؟ ایک جن نے بولا کہ میں دربار کا ٹائم ختم ہوتے ہی یہاں تک لے آؤں گا۔ وہاں پر اللہ کا ایک نیک بندہ موجود تھا، اس نے کہا اے اللہ کے نبی، آپ ایک پلک جھپکتے ہی میں تخت کو آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک پلک جھپکتے ہی وہ تخت وہاں پر پہنچ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت میں تبدیلی کا کہا اور ملکہ بلقیس کے تخت میں تھوڑی سی تبدیلی کی تاکہ دیکھیں کہ ملکہ کی عقل کتنی ہے، وہ اس تخت کو پہچانتی ہیں یا نہیں۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچی تو آپ علیہ السلام کے حسن اخلاق سے بہت خوش ہوئی، اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے لیے تخت پیش کیا تو ملکہ بلقیس حیران رہ گئی اور اس نے حضرت سلیمان سے کہا کہ یہ تو میرا تخت ہے، یہ یہاں پر کس طرح سے آ گیا؟ یہ سوچ رہی تھی اور اس نے سوچا کہ جو اللہ کا بندہ میرا تخت یہاں تک لانے کے لیے قادر ہے وہ سچ میں اللہ کا سچا نبی ہے۔ تو ملکہ بلقیس نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو قبول کر لیا اور پھر خداوند کی عبادت کرنے لگی۔ روایات سے یہ مشروط ہے کہ ملکہ بلقیس کے والدین میں سے ایک فرد جنات میں سے تھا۔ اس طرح ملکہ بلقیس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ملکہ بلقیس جنات کی اولاد میں سے تھی۔